عزت کے لائق بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر میں نے بحمد اللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے قریباً 10 ایسے گناہوں کا ذکر کیا تھا کہ جس کو آج کا انسان مسلمان گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ آج بھی کچھ چند ایسے گناہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہری تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا جب سے اللہ نے شیطان اور فرشتوں کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، بنایا، سجدے کا حکم دیا، فرمایا سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین۔ فرمایا اس ملعون اور بدبخت نے بابا جی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ جب اللہ نے اسے دودگار دیا، مردود قرار دے دیا، تو اس نے کہا میں تو اب جہنمی ہوں، اب تیرے میں برگزیدہ نیک بندوں کو ایسے ایسے جالوں میں پھنساؤں گا، پھر وہی بات کہ ان سے گناہ بھی کرواؤں گا، لیکن ایسے ایسے عمل کر جانے کے باوجود جب ان کو کہا جائے گا یہ گناہ ہے، اس سے بچ، تو حیران ہو کے کہیں گے یہ بھی گناہ ہے۔ قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر یہی ہے۔ اسی شیطان نے کہا میں اللہ تیرے بندوں کے پاس آؤں گا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، ان کے آگے سے اور پیچھے سے ان کو ورگلاؤں گا، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ اور جو پچھلے جمعے میں نے گناہ آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کی 3-4 منٹ کے اندر فہرست سن لیجئے، دوبارہ سے اسے یاد کر لیجئے، پھر اگلے گناہوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا موسیقی کہ جو اسلام کے اندر حرام ہے، آپ نے فرمایا انما بعثت لکسر المعارف، کہ ایک میری بعثت کا، میرے نبی بننے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موسیقی والے آلات کو توڑنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسرا گناہ اپنے بالوں کے اسٹائل بنا لینا، آدھے بال کٹوانا اور آدھے سر کے بال بڑے رکھنا، اس سے بھی نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ تیسرا گناہ تھا کہ یہ جاتے ہوئے چیل اور گووں کو صدقہ ڈالتے جانا۔ آپ نے 5 چیزوں کو قتل کرنے کا حل اور حرم کے اندر حکم دیا ہے، اس کے اندر چیل اور گواہ بھی شامل ہیں۔ چوتھا گناہ جو تھا کہ فون پہ کسی کو بات کرتے ہوئے کہہ دینا بس 5 منٹ میں تیرے پاس، 10 منٹ میں تیرے پاس، اور رستہ ابھی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ کی بات کرنا۔ پانچواں گناہ مرد اور عورت کا اختلاط، علیحدہ اکیلے سفر کرنا، عورت کا گھر سے باہر نکلنا۔ چھٹا گناہ نبی پاک کی حدیث کے مطابق نسائی اور مسلم کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے باہر نکلے اور محلے گلی والے بازار والے لوگ اس کی خوشبو سمیل کریں، سونگیں، ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں صحیح سونگ سکے۔ اور فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، ایسی عورت زانی ہے، زانی ہے، زانی ہے۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر ہے کتا اور بلی، اس کی خرید و فروخت، یہ کاروبار نبی پاک نے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ 8واں گناہ اپنے فوت شدگان حضرات کی قبر پہ تختی لگا کے اس پہ کچھ لکھنا، نام وغیرہ، پیدائش، وفات، سارا لکھنا۔
آپ نے منع کیا، نہا رسول اللہ ان یکتب علیہ، آپ نے قبر پہ تختی لگا کے اس پہ لکھنے سے حرام کیا، منع فرمایا ہے۔ نوواں گناہ تویز اور داغا اپنے گلے میں لٹکا لینا، پہن دینا کہ یہ نظر بد سے بچائے گا، یہ مجھے جادو سے بچائے گا، یہ بھی آپ نے فرمایا شرک کا کام ہے، اللہ کا رسول منع کر کے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو آخری گناہ کا تذکرہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اپنی شلوار مرد ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور عورت کو کہا وہ اپنے ٹخنے ٹانگ کے رکھے، لیکن اس کے برعکس الٹ کام ہوا، لڑکیوں نے عورتوں نے اوپر اٹھا لیے، مردوں نے نیچے کر لیے، یہ آپ کی حدیث کے خلاف ہے، اور فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جتنا بھی آپ کی شلوار کا، پینٹ کا یا ٹراؤزر کا حصہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہوگا، فرمایا میں نبوت والی زبان سے کہتا ہوں کل قیامت کے دن اتنا ہی تمہارے وہ ٹخنے جہنم کے اندر ہوں گے۔ یہ حرام کا کام، گناہ ہے۔ اس کے بعد آئیے جو ابھی تفصیل آج آپ کے سامنے گناہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ پھر ایک دفعہ اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نظر آتا ہو یا نہ ہمیں اس کا علم ہو، اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آج کا سب سے پہلا، یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر رواج بن چکا ہے کہ کسی کا ذکر ہو، یار فلاں بندہ ہو، یار لعنت پاؤں دے، یہ بات ہوئی، یا کچھ اور دے دیتے لعنت ہی، نعوذ باللہ، لعنت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لیجئے، ابو داؤد کے اندر 4906 نمبر روایت ہے، فرمایا لا تلاعنوا بلعنت اللہ، فرمایا تم لعنت نہ دیا کرو، جو شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے یہ لعنت زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، اگر اگلا شخص جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ اس کا مستحق نہ ہوا تو یہ لعنت اللہ تمہاری طرف واپس لوٹا دیتا ہے، اور یہ لعنت اگر واپس لوٹ آئی کتنی بری چیز ہے۔ نبی پاک عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، قافلہ نبی پاک کے ساتھ ہے، مسلم کے اندر 2595 نمبر روایت ہے، جاتے جاتے انسان پہ، مسلمان پہ لعنت کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس رحمت للعالمین پیغمبر نے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس پہ ایمان لائے ہیں، اس کے امتی ہیں، اللہ نے یہ اعزاز ہمیں بخشا ہے، اس محبوب نے جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہ بھائی دودھ چونے والے ہیں، جس کے پاس بھینس گائے ہیں، وہ بات بات پہ لعنت بھیجتا رہتا جانوروں۔ نبی پاک قافلے میں جا رہے ہیں، ایک شخص ہے آپ کے ساتھ، صحابی رسول ہے، ایک روایت میں آتا ہے عورت تھی، جب اس کا اونٹ، اس کی سواری بڑی زیادہ تھک گئی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مریض ہوگی، چل ہی نہیں تھی رہی، اس نے اس پہ لعنت بھیج دی، لعنت ہے تم پہ۔ جب نبی پاک نے اتنی بات سنی، میرے بھائیوں غور کیجئے کتنا سنگین جرم ہے، آپ نے اپنا قافلہ رکوایا، قافلہ روک کے فرمایا اس اونٹنی کو اب میرے قافلے میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو باہر نکال دو، جس اونٹنی پہ لعنت ہو وہ محمد کے قافلے میں رہ نہیں سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا، وہ پھر اونٹنی اسی طرح بازاروں میں گھومتی تھی، اس پہ لعنت کی گئی تھی، اور محبوب نے اسے پکڑنے سے اور اس پہ سواری کرنے سے منع کیا تھا، یہ مدینے کے بازاروں میں ویسے ہی گھوما کرتی تھی۔ جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث 6047 اس کا نمبر ہے، میرے بھائیو غور کرنا، آپ نے فرمایا مومن کو لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ قتل کتنا سنگین جرم، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نبی پاک کی حدیث اتھینٹک بخاری کے اندر روایت موجود 6047 اس کا نمبر، آپ نے فرمایا مومن پر لعنت کرنا کتنا سنگین جرم ہے، سمجھو اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ گناہ بات بات پہ لعنت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، آپ نے اسے محفوظ رہنے کا حکم فرمایا۔ چاہ کے ہم کسی کو لعنت کریں، یہ ایسا کام ہے اس پہ توجہ ہی کسی کی نہیں، بات بات پہ لعنت کرنا۔ اس کے بعد دوسرا گناہ، آپ حیران ہوں گے، میت
جس کے گھر فوتگی ہوئی ہے اس کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے میرے بھائیوں۔ دلیل کیا ہے؟ سنن الکبری البہقی کے اندر روایت ہے، صحابہ اکرام کا فتویٰ، کسی آج کے دور کے عالم کا فتویٰ نہیں، صحابہ اکرام کا فتویٰ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میت کے گھر سے کھانا کھانا نا نوحہ کرنے سے بھی بڑا گناہ تصور کرتے تھے۔ نوحہ کرنے کا کیا جرم ہے، کیا گناہ ہے، کتنی وعید آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے نا، قیامت والے دن اللہ اس کو گندر کی قمیص پہنوائے گا۔ وہ گندر کی قمیص کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنی طرف بڑی جلدی پک کرتی ہے، کھینچتی ہے۔ فرمایا خارج کی گندر کی قمیص اللہ اس عورت پہ پہنوائے گا جو نوحہ کرتی ہے۔ صحابہ کرام سنن الکبری البہقی کے اندر فرماتے ہیں میت گھر سے کھانا کھانا حرام ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، جو کھائے گا سمجھو اس نے گناہ کا کام کیا، نوحے سے بھی بڑا گناہ کر بیٹھا ہے۔ اب علماء نے اس کی تفریق کی ہے، وہ کہتے ہیں جو تو باہر سے آیا دوسرے شہر سے 3 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا رستہ ہے وہ تو کھا سکتا ہے، اس نے جیسے ہوٹل سے بھی کھانا ہے اس کے گھر سے بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہی گلی والا ہمسایہ قریب کا یا رشتے دار جس کی 5 10 15 منٹ 20 منٹ کے مسافت پہ گھر ہے، اس پہ یہ کھانا کھانا اللہ کے رسول نے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اسے سمجھے بات جی، جس کی گھر فوت ہوگی دیگیں بن گئی 5 6 مٹن کور میں اب تو چلتے ہیں، اور اسی کے گھر اکٹھ ہو کے سارے کھانا کھا رہے ہیں، شاد شغل کی باتیں ہو رہی ہیں، میت کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے تیار بھی نہیں، حرام کا کام ہے۔ اللہ دعا کیجیے ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی اس میں شامل، بڑے بڑے دینی علماء بھی اس میں شامل۔ کیا ہوا؟ کچھ تھوڑا سا ایسا ہوا کام، پیچھے 16 دسمبر گزری ہے جب پشاور میں دھماکہ ہوا، آپ دعا کیجئے کہ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جو اس دھماکے میں فوت ہوئے ان کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمائے۔ اب 16 دسمبر ہوا یا کوئی ایسا دن، اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ بلیک ڈے، یوم سیاہ، یوم سیاہ کہا گیا، پٹیاں باندھ دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، نمبر یاد کرنے 4826 نمبر، نبی پاک کی حدیث فرمائے کسی دن کو برا نہ کہنا، سیاہ نہ کہنا۔ وہ اللہ نے جو اس کو بڑا روشن دن بنایا ہے، چاند کو آپ کے لیے سورج کو نکالا کہ روشنی کر اس کائنات پہ، ہم نے اللہ کی تخلیق کو بدل کے کہہ دیا سیاہ دن، تو دن بھی سیاہ ہوتا ہے بلا اللہ کے بندے۔ فرمایا آدم کے بیٹے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ خود کہتا ہے میرے بندے نے، انسان نے مجھے گالی دی ہے، حدیث قدسی، انسان نے مجھے گالی دی۔ سوال کیے گا محبوب تو بندہ اللہ کو بلانا اس میں گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا اللہ خود کہتا ہے اس نے زمانے کو گالی دی، زمانہ میں ہوں، انتار میں ہی زمانہ ہوں، اس میرے بندے نے جس کو میں نے پیدا کیا تھا اس نے زمانے کو برا کہا، میرے دن کو روشن کیا تھا، سورج نکالا تھا، اس نے کہہ دیا سیاہ دن، یوم سیاہ، اس کو کہہ دیا اس نے زمانے کو برا کہا، دن کو سیاہ کر دیا، اس نے زمانے کو نہیں کہا، اس نے اللہ کو برا کہا۔ حدیث 4826 صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، پر میں ہی زمانہ تھا۔ ہاں غم ہونا چاہیے، رونا جائز ہے۔ نبی پاک خود اپنے ابراہیم بیٹے کی وفات پہ روئے، پیغام آیا، نبی پاک آئے اپنی مسجد نبی سے، گھر کے اندر ابراہیم آپ کا بیٹا ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہونے والا نبی پاک کے ہاتھوں پہ ہے، اور اتنی شان والا یہ ابراہیم کہ جس کو گرتی دی محبوب پیغمبر نے، اور فرمایا اس نے 18 مہینے دودھ پیا، 18 ماہ کی دودھ کی مدت کے اندر یہ میرا بیٹا فوت ہوا، میں نے خود اپنی نبوت والی نگاہوں سے دیکھا ہے، اس کی دودھ کی 2 سال کی مدت جنت کے اندر پورے اس کو دودھ پلا کے پورا کر دیا۔ وہ ابراہیم فوت ہوا نبی پاک کے ہاتھوں میں ہے، آپ روئے، آنکھوں کے اندر آنسو سے، ابھی رسول نے جب غور کیا دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع کیا، خود ہی رو رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ آنکھیں روتی ہیں، اس پہ کسی کا قابو نہیں ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں، رونا جائز ہے، بین میلا کرنا، دل کو برا کہنا یا دل کو نحوست والا جاننا، یہ اللہ اور اس کا رسول منع کرتا ہے۔ دل کو کبھی برا نہ کہیں، کسی کے پیچھے لگ کے بھی برا نہیں کہنا۔ دن بنائے کس نے ہے بھائیو؟ بولیے اور بلند بولو، کس نے؟ اللہ نے بنایا دن، یہ سارے کا سارا
فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فرمایا یہ سال کے 12 مہینے بنائے اللہ نے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بھی قرار دیے تو کس نے؟ اللہ نے قرار دیے. دنوں کو برا نہیں کہنا. جس نے کہا فرمایا الدہر، حدیث بخاری، اس نے زمانے کو نہیں کہا برا، اس نے نعوذ باللہ اللہ کو برا کہہ دیا ہے. یہ گناہ 3، اس کے بعد چوتھا گناہ. میں جلدی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بھی اب آپ نے دیکھنا ہے. میں نے بھائیوں بڑا غور کیا. آپ خدا را یہ میرا موضوع جو ہے اس کو ضائع نہ کیجیے گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ شاید ہم بچ سکے. صبح بھی بچے ادھر طالب علم گواہ ہیں، فجر کی نماز پڑھائی، ان کو پڑھانا شروع کر دیا 9 بجے تک. پھر میرا یونیورسٹی کا پیپر تھا 11 بجے تک آن لائن، میں نے 11:30 تک پیپر دیا. نہا کے بس آپ کے پاس آ گیا ہوں. اللہ یہ ہماری ساری جہود کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن یہ صرف کوشش، کاوش اور یہ گناہ ڈھونڈ کے حدیث میں سے آپ کے لیے میں نے لایا ہوں کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. چوتھا گناہ بسم اللہ. پڑھیے کیا ہے؟ بسم اللہ. اتنا پیارا لفظ شروع اللہ کے نام سے. اس کو آج کے مسلمان نے، امت محمدیہ کے فرد نے کیا کہہ دیا؟ اور چھٹو جی 786، بس بات ختم. 786 بات ختم ہوگی. پھر پوچھا گیا 786 کیوں؟ دیکھو جی بسم اللہ لکھو گے کسی صفحے پہ، کسی خط پہ، وہ نیچے گرے گی تو اس کی توہین، اللہ کے نام کی توہین. او بھائیو آپ کو زیادہ علم ہے یا رسول اللہ کو زیادہ علم ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو زیادہ علم ہے؟ نبیوں کا کیا شیوا ہے؟ نبیوں کی سنت کیا ہے؟ نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ سلیمان کا خط اللہ نے قرآن کے 19ویں پارے میں خود بیان کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. آگے کیا تھا؟ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قرآن کے اندر 19ویں پارے میں یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ شروع کس کے نام سے کرتا ہے؟ اللہ کے نام سے. بس محدث نے کیا کہا ہے؟ آپ نے اس کی توہین نہیں کرنی. آپ کے دل میں ہونا چاہیے اللہ کے نام کی عزت. وہ خط کدھر گیا تھا؟ کافرہ عورت کی طرف. وہ خط پھاڑ بھی سکتی تھی، خط نیچے بھی پھینک سکتی تھی. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کی وحی کے بغیر تو بات بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے لکھا ادھر بسم اللہ. نبی پاک کے خطوط دیکھیے، حدیث کے اندر ہے. جو بھی خط لکھا سب سے پہلے اوپر انا رسول اللہ لکھ کے بسم اللہ لکھا تھا. کسی بادشاہ نے اس کو پھاڑا بھی تھا، نبی پاک نے تو نہیں کہا اس کی توہین ہوئی. اور بسم اللہ کہیے. 786 قرآن و حدیث کے اندر کوئی کنسپٹ ہی نہیں آپ کو ملے گا. سلیمان کا خط، نبی پاک کا خط، نیچے گرنے سے نہ آپ ڈریے. اللہ اپنے نام کی خود حفاظت کرنا جانتا ہے. ایک جگہ میں نے تقریر کی، وہ کہنے لگے یار تہجی کی ہے 786 کیا لو گنتی کے اندر کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں میں نے اسے جواب دیا. میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ غالباً صدیق تھا یا ایسا کچھ نام تھا. میں کہا تینوں آج تو بعد 420 اسی کا مانگے، تجھے 400 کیونکہ حرج کیا ہے؟ تیرے نام کی جگہ 400 بھی کہتا ہے گال ہے. میں نے کہا وہ بھی عادت ہے، گنتی ہے، یہ بھی عادت اور گنتی ہے. کس نے کہا؟ نبی پاک نے کیوں نہیں بیان کیا اپنی حدیث کے اندر کہ بسم اللہ کی جگہ 786 جائز ہے؟ گناہ کا کام ہے، جو آپ نے نہیں کیا ہم بھی وہ کام کر سکتے. بسم اللہ ہی ہے. بات ہم کہتے ہیں بسم اللہ جی ماشاءاللہ جی آیا نا تو آئے ہیں آپ کے دادا ابو یا ابا جان کر تو دروازہ کھول دے، نہ ہی کہو 786 آؤ جی. وہ کیسا فیل کریں گے؟ یا واش روم جانے کی دعا آپ نے اس بھائی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث. اور بھائی سمجھ میں نہیں آتا، بندہ کہے 786 اللہم انی، کھانا کھاتے ہوئے بھی کو 786. یہ کیسی بات ہے؟ گناہ کا کام ہے. اللہ کے رسول نے اسے منع کیا. یہ اسلام دین کے اندر ہے ہی نہیں. نبی پاک نے جو بسم اللہ پڑھی اپنے خطوط میں لکھی، صحابہ اکرام کے سامنے پڑھی. کسی قرآن کی آیت سٹارٹ کرنے سے پہلے، کسی بھی سورت کے آغاز کے اندر بسم اللہ نبی پاک نے پڑھا ہے. حدیث کے اندر اور قرآن پاک کے اندر آپ کو یہی ملے گا. آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں یہ 786 سے محفوظ کر کے ہمیشہ قرآن
کلام کی تلاوت کرتے وقت یا کوئی بھی اچھا کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اسلام، دین، شریعت، اس سے نہ ہٹیے. آپ نے فرمایا جو میں دے دوں وہ دے دو، جس سے منع کر دوں رک جاؤ. ایک صحابی رسول کہنے لگے یہ باتوں پہ عمل کر لوں، اپنے سے کوئی اضافہ نہ کروں محبوب، پھر میرے لیے کیا چیز ہے؟ گارنٹی کوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو میں دے دوں نا، اور بسم اللہ دیتی ہے وہ دے لے، جس سے روک دیا وہ رک جائے، کامیاب ہے. کہنے لگا محبوب گواہ ہو جائیے، لا ازیدھا ولا انقص، نہ میں زیادہ کروں گا نہ ہی میں اس میں کمی کروں گا. یہ کہہ کے یہ بندہ پھر ہے. میں نے حدیث کے اندر پڑھا، صحیح البخاری کے اندر ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس بندے کا جی چاہتا ہے، اس بندے نے کیا کہا؟ نہ میں زیادہ کروں گا نہ ہی 786 ایڈ نہیں کروں گا، زیادہ کروں گا. فرمایا میرے صحابہ جس کا جی چاہتا ہے وہ بندہ جنتی دیکھے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، یہ جو بندہ بھی میرے سے سوال و جواب پوچھ کے گیا اور کہہ کے گیا نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا، جس کا جی چاہتا ہے وہ جنتی بندہ دنیا کے اندر ہی دیکھے. محمد کہتا ہے اس کو دیکھ لے، یہ زمین پہ چلتا ہوا اللہ کی جنت کا مہمان ہے. اللہ کی جنت کے اندر جائے گا یہ بندہ. کہا کس نے؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اس نبی نے کہا ہے ہمیں سب سے زیادہ یقین اعتماد اس نبی کی بات پہ ہے. اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ سن لے. ہم کہتے ہیں ایک طرف بات ہو ہمارے باپ کی، ہماری ماں کی، ہمارے استاد کی، محدث کی بات آ جائے، مفسر کی بات آ جائے، صحابی رسول کی بات آ جائے، کسی بھی بڑے سے بڑے امام اور عالم کی بات آ جائے، ایک طرف بات آ جائے مصطفیٰ کی، ہم سارے کی ساری کی باتوں کو ٹکرا کے کس کی بات کو سینے سے لگانا ہے؟ مصطفیٰ کی. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا اس کو اتنی اہمیت کیوں دینی ہے، اتنی اس کی قدر کیوں کرنی ہے؟ اس کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ ہے. فرمایا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جب بھی کلام کرتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے، جب بھی کسی سے بات کرتا ہے، دین کی یا دنیا کی کوئی بھی بات ہو، فرمایا وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے بولتا ہے. حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہمارے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آپ یہ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے. عبداللہ بن عمر بن عاصم کا نام ہے اور اللہ نے ان کو شان کیا دیا، مقام کیا دیا ہے. کاتب وحی محبوب کی حدیثوں کو لکھنے والے عبداللہ بن عمر بن عاص ایک مرتبہ آپ کی باتوں کو لکھنا چھوڑ دیا. میرے بھائیو غور کرنا، باتیں نہیں لکھتے، اللہ کے رسول جو بھی اعلان جاری کرتے ہیں لکھنے سے رک گئے ہیں. فرمایا عبداللہ میں تجھے دیکھتا ہوں، پہلے تو میری ہر بات لکھ لیتا تھا، اب کوئی بات لکھتا ہے کوئی نہیں لکھتا، وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ کہتے آقا وہ مشرکین مکہ نے کہا ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، یہ جو تیرے نبی ہیں یہ ایک بشر ہے. ورسول اللہ بشر، یہ تیرے نبی بشر ہیں، یہ کبھی غصے کے اندر کلام کرتے ہیں کبھی خوشی کے اندر کلام کرتے ہیں. ان کی ہر بات نہ لکھا کر، غصے کے اندر ہی کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ نہ لکھا کر. محبوب میں اس لیے رک گیا ہوں، آپ کے الفاظ سنیے. آج بھی حدیث کے اندر سورج و چاند سے زیادہ چمک رہے ہیں. فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے عبداللہ میرے صحابی، میں تجھے کہتا ہوں میں جو بھی بولا کروں تو لکھ لیا کر. والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا اللہ ان دو ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نکل نہیں دیتا. فرمایا میں جو بھی بولا کروں تو لکھ لیا کر. اس نبی نے ہمیں دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قرآن پاک کی سورت دیکھیے فاتحہ، اس کے اندر بھی کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ. ہر سورت سے پہلے 5واں گناہ. اس کی طرف بھی بھائیوں غور کرنی ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے. اس کے اندر بھی غالباً کافی افراد ہمارے اندر سے اے گناہ کے اندر سمجھو ڈوب ہی چکے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وہ کون سا گناہ ہے؟
موبائل کا ایڈوانس بیلنس لینا. ایڈوانس بیلنس لیا آپ نے 30 کا لون 20 کا لون, جب وہ کاٹیں گے تو اوپر کتنے کاٹیں گے؟ 30 پہ 35 36 34 جتنے بھی ہیں. یہ حرام ہے اور سود ہے. اگر 30 کے بدلے 30 لیا جائے بالکل ٹھیک ہے, پیسوں کے بدلے پیسے برابر کے لیے جائیں, یہ سود نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا اگر اس پہ پیسے زیادہ لیے جائیں 1 روپیہ بھی زیادہ, تو فرمایا وہ کیا ہے؟ سود ہے. اور سود کی سزا بھی سن لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر 1598 نمبر ہے, 1598 حدیث کا نمبر. فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا. فرمایا یہ سود کا کاروبار کرنے والا, اس کو کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا اور گواہی دینے والا, فرمایا اس سارے کے سارے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. ایک حدیث طبرانی کے اندر موجود, آپ نے فرمایا ایک شخص سود کا صرف 1 روپیہ کھائے. کتنے بھائی؟ صرف 1 روپیہ کی بن جانا, 1 روپیہ کھائے. فرمایا ایک بندہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں 36 مرتبہ زنا کرے, فرمایا اس کا زنا کا گناہ چھوٹا ہے, سود کا روپیہ کھانا اس سے بڑا گناہ ہے. طبرانی شریف کی روایت, حوالے کا ذمہ دار چاہیے ہو میں حاضر کر سکتا ہوں. فرمایا سود 36 مرتبہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے کہ سود کا روپیہ کھایا جائے. ایک اور حدیث سنیے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, ابن ماجہ کے اندر یہ 2274 نمبر ہے. میں روایت کا نمبر آپ کے لیے پڑھتا ہوں, 2274 سنن ابن ماجہ کے اندر روایت. آپ نے فرمایا الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه. استغفر اللہ. فرمایا جس نے سود کا روپیہ کھایا نا, صرف 1 روپیہ, وہ یوں سمجھے کہ اس بندے نے اپنی جننے والی ماں سے زنا کیا ہے. 73 درجے سود کے, 70 درجے تو سود کے اس حدیث کے مطابق. فرمایا الربا 70 جزءا, 70 کہتے ہیں 70 70 کو. فرمایا سب سے یہ سٹیپ ہے اس کے سود کے, یہ سیڑھیاں, اوپر والا گناہ پتہ نہیں کتنا ہونا ہے. نبی پاک نے فرمایا جو سب سے نچلی سٹیپ ہے نا سیڑھی, وہ سمجھے کہ اس نے اپنے جننے والی پیدا کرنے والی ماں سے زنا کیا. اللہ آپ دعا کیجیے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ ایڈوانس نہ لیں, یہ کمپنیاں پتہ بھی نہیں ہے مسلمان ہیں بھی یا نہیں. کسی کے ساتھ ساتھ گروی کا کاروبار حرام ہے میرے بھائیوں. انشورنس, بیمہ پالیسی حرام, حرام کا کام. علماء کے فتاوے موجود ہیں, چاہیے ہوں گے میں حاضر کرنے کے لیے تیار. گروی کا کاروبار حرام. آپ دیکھیں 4تھا 5واں لکھا ہوگا اسٹیٹ ایجنسی کے باہر, جی گروی دے مکان لی ساڑھے نہ رابطہ کرو. گروی کیا ہے؟ کسی سے مکان لے لینا, 1 سال کی کمٹمنٹ ہوگی ان کی آپس کے اندر, 5 لاکھ ایڈوانس دے دیا, کرایہ نہیں 5 لاکھ نا, سال بعد تیرے کو واپس اتنا کرے گا ختم ہو. ایسے ہوتا ہے بھائی. آپ نے فرمایا یہ حرام ہے. کس طرح حرام ہے؟ اب آپ نے جو کسی بندے کو 5 لاکھ ادھار دیا ہو تو آپ اس پہ 6 لاکھ واپس لیں 1 لاکھ کا اضافہ کر کے, تو یہ حرام ہے یا نہیں؟ یہ سود ہے یا نہیں؟ 5 کے بدلے 6 لیا, 1 لاکھ سود کا ہے. اسی طرح آپ نے گروی کا مکان لیا, اس بندے کو آپ نے 5 لاکھ دیا, آپ نے کرایہ دیا ہی نہیں. آپ اگر 10,000 یا 8,000 بھی کرایہ لگائے مہینے کا, 12 مہینوں کے بعد آپ کے 5 لاکھ میں سے کتنے رہ جانے تھے؟ 4 لاکھ, بلکہ 3,80,000. اگر 10,000 بھی کرایہ ہوتا 3,80,000 باقی. اب جو 1,20,000 آپ نے ویسے ہی واپس لیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہی تو سود ہے. 5 کے بدلے 6 لینا وہ تو سود ہو گیا, یہ بھی سود ہے. ہاں گروی کی ایک شکل جائز ہے, ایک صورت جو علماء نے بیان کی. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گروی پہ مکان لیں اور جتنا کرایہ اس محلے میں چل رہا ہے آپ بھی اتنا ہی مکان کا کرایہ دیں, تو پھر یہ جائز ہے. اس کے علاوہ اگر بس ایڈوانس دے کے کرایہ نہ دیا جائے میرے بھائیوں, حرام ہے, سود ہے. سود 36 مرتبہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ. فرمایا ان کی ہر واجر امہ, کہ سمجھو اس بندے نے اپنی ماں سے منہ گالا کیا, نعوذ باللہ. اتنا سنگین جرم. یہ بیمہ پالیسی, یہ انشورنس, یہ نئے نئے طرح کے جال پھنسانے کے لیے مسلمانوں کو, یہ سارا حرام کا کام ہے. آخری عمل, آخری گناہ جسے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. ایک بھائی نے توجہ دلوائی اس کی طرف, میں نے کہا یہ بھی جمعے کے اندر بیان ہونا چاہیے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جمعے کے اندر آپ آتے ہیں,
نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا الجمعۃ من الجمعۃ کفارۃ لما بینہما وفضل ثلاثۃ ایام. پہلے تو میں جمعے کی فضیلت آپ کو بتا دوں نا. فرمایا جمعہ پڑھنے سے اگر بندہ ٹائم پہ آ کے خاموش ہو کے جمعہ پڑھتا ہے، فرمایا اللہ اس سے اگلے جمعے تک کے اس کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جمعہ پڑھنے کی وجہ سے. فرمایا پھر اگر یہ پہلے آ گیا اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ادو تو ایسے کہنا نہیں کہ 1.5-2 لاکھ لے کے رہنی ہے قربانی، آپ جی دارے کیوں نہ پیسے لینے پہ قربانی کرا گے ایسی، لیکن ہر جمعے یہ مسجد کے دروازے پہ قربانی ہے. اور میرے بھائیوں جلدی آؤ قربانی کا ثواب لو. تیسرا عمل جو میں پچھلے 3-4 جمعات پہلے بیان کیا تھا، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے ٹائم پہ، یہ دایاں قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے دائیں قدم کے ایک قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. واہ کمال ہے یہ اسلام، یہ دین. فرمایا بایاں قدم ہے اس کے بدلے بھی گناہ ہے، اس کے بدلے کیا ہوگا ثواب، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا دائیں قدم کے بدلے تو روزوں کا ثواب ہے، بائیں قدم جتنے اٹھائے گا اللہ 1 قدم کے بدلے اس کو 1 سال کی رات کی تہجد کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. حدیث چاہیے میرے سے لیجیے، میں دوں گا انشاءاللہ. اتنا اجر. لیکن یہی اب جمعہ گناہ کرنے لگا ہے، کس وجہ سے؟ یہ بھی اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا. فرمایا کہ بندہ آیا اور آیا بھی لیٹ، ایک جرم چلو اللہ شاید وہ معاف کر دے، لیکن فرمایا کہ پھر آگے نا گردنے پھلانگتا ادھر آگے بیٹھ گیا عالم دین کے پاس، حضرت صاحب نے کول. فرمایا اس نے یہ گردنے پھلانگی ہے نا، یہ ثواب نہ سمجھے، میں محمد کہتا ہوں اس نے جہنم کی طرف آگ کی طرف اپنا پل بنایا ہے. اتنا سنگین جرم نہیں سمجھا جاتا. وہ ادھر آ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر آ رہا ہے. جمعے کی اتنی فضیلت ہے نا تو اس کے احکام بھی ہیں. فرمایا اگر اپنے بھائی کو تم نے کہہ دیا نا انصت خاموش ہو جا، فقط لغوتا، تو نے بری اور لغو بات کی ہے. فرمایا بیٹھے بیٹھے دن کا توڑ دیا نا صاف کا، فقط لغوتا، تو نے برا کام کیا ہے. یہ اللہ کے رسول کے حکم ہے. یہ صفے قرآن کے نام پہلی تو بات ٹائم پہ آئیں، اللہ 1 سال کے روزوں کا یاد ثواب دے دے، 1 قدم کے بدلے 1 سال کی رات کی تہجد کا ثواب دے دے، پھر آپ کے 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جائیں، پھر آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے. اس سے بڑا افضل کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو اگر آج ہی کہیں کسی وجہ سے لیٹ گئے ہیں تو پھر میرے بھائیوں جدھر آئے ہیں ادھر ہی بیٹھ جائیں. اگر آپ پھلانگیں گے لوگوں کی گردنیں تو فرمایا گردنیں نہیں ہے، تم جہنم کی طرف پل بناتے ہو. اللہ ہمیں اس گناہ سے بھی محفوظ فرمائے. آج کے جمعے جو گناہ بیان ہوئے، پہلا گناہ ہے لعنت تان. آپ وعدہ کیجئے اللہ سے کہ ہم نے آج کے بعد کسی مسلمان بھائی پہ نہیں کرنی انشاءاللہ. لعنت کرنا سواری پہ، جانور پہ، بیوی پہ، بچوں پہ، یہ حرام ہے. دوسرا کام فرمایا میت کے گھر کھانا نہیں کھانا. اپنے گھروں کھا لو یار، باہر سے کھا لو، اگر قریبی ہے گلی کے اندر یا 10-20 منٹ کی مسافت پہ نہیں کھانا. صحابہ کا فتویٰ پھر میں بیان کروں، سنن البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ہم 9 سے بھی بڑا گناہ میت کے گھر سے اکٹھ کر کے کھانا کھاتے ہوئے سمجھتے ہیں. تیسرا گناہ کسی بھی دن کو، یہ بھی آج اللہ سے وعدہ کریں اللہ ہم تو تیری شان بیان کرنے والے ہیں، تیرے سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ تو ہم سے بھی پیار فرما. اللہ ہم سے پیار کرتے نا، پھر اللہ کی قسم جو کہیں کہ اللہ پورا کرتا جائے گا، تو پھر اللہ کو برا کہا جائے نعوذ باللہ. فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے کس طرح؟ فرمایا اسے زمانے کو برا کہہ دیتا ہے، دیکھتے میرے دیہائی بڑا باریک سی بلیک ڈے. فرمایا اس کو نہیں کہنا ایسا، مگر نہ تم سمجھو کہ تم نے دن کو نہیں اللہ کو برا کہا ہے. اللہ سے آج وعدہ کیجیے اللہ ہم کسی دن کو برا نہیں کہیں گے، کہیں انشاءاللہ. تیسرے گناہ کے بعد چوتھا گناہ جو ہے یہ 786 بھی نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. اللہ کا نام لو، نبی پاک کی یاد. حدیث ہے ٹائم کا میں آخری بات. فرمایا مسند احمد کے اندر حسن درجے کی، علامہ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں. میں حیران ہو گیا یہ حدیث پڑھ کے. آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنے کچھ بندوں کو صرف اس وجہ سے معاف کر دے گا انہوں نے اللہ کہا ہوگا. صرف ہم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. اللہ کا نام لیں گے. جتنی 786 کیوں کہی ایسے. اس کے بعد 5واں گناہ جو آج کے جمعے میں میں نے بیان کیا ہے، ایڈوانس دینا، گروی کا مکان لینا، انشورنس کروانا، بیمہ پالیسی کروانا، یہ سارے حرام کے سود کا کام ہے. فرمایا سود کھا لو، روپیہ بھی لاکھوں تو دور کی بات، سمجھو اپنی ماں سے زنا کیا ہے.
نعوذ باللہ۔ چھٹا گناہ اور آخری، صفے پلان کے آگے نہ آئیے، کوشش کیجئے کہ ہم جمعے میں پہلے آئیں، زیادہ ثواب پائیں۔ اگر صفے پلانیں گے تو یہ گناہ کا کام ہے، جہنم کی طرف ہم جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا